نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير وقال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعمة شكر وتركه كفر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے 1947 14 اگست 1947 27 شب تھی رمضان المبارک کی، اور جمعہ کا دن تھا جب یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت تھی۔ 1928 کے اندر اس کا تصور پیش کیا گیا پہلی مرتبہ، جس کے تصور کے پیش کرنے والے ہمارے حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ ہونا چاہیے، اور اس خطے کے اندر مسلمان اپنے مذہب کے اوپر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں، اور وہاں حدود اللہ نافذ ہوں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور شرابی کو کوڑے لگائے جائیں، اور شادی شدہ زانی کو سنگسار کیا جائے، اور غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے لگائے جائیں، رشوت خور اور سود کھانے والے کو سزا دی جائے، تو اسلام کے اوپر وہاں آسانی سے عمل ہو سکے، ایسا خطہ چاہیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے۔ تو 1930 کے اندر یہی بات جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے 1928 میں فرمائی، خطبہ الہ آباد کے اندر ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور اسی رائے کو آگے پھر وجود مل گیا، اور ہندوستان کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے اس سلسلے کو آہستہ آہستہ دوسرا اس کو پروان چڑھایا، اور پاکستان بننے کے لیے وہ صورتحال تبدیل ہوتی چلی گئی، اور دو بڑی جماعتیں بن گئیں، ایک کانگریس کے نام کے حوالے سے اور دوسری مسلم لیگ کے حوالے سے۔ اور مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ میں اس وقت 12 سال کا تھا جب پاکستان بنا، اور میں دیوبند کے اندر شعبہ حفظ میں پڑھا کرتا تھا۔ تو وہاں پر ایک بچہ مسلم لیگ جماعت ہم نے بنائی، جس کی شرکاء اور ارکان تقریباً 600 بچوں پر مشتمل تھی۔ ہم ہر جمعہ پڑھنے کے بعد وہاں سے جلوس نکالا کرتے، اور اس کا عنوان یہی ہوتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرے بچے لگایا کرتے تھے، اور دیوبند سے یہ بچے نکل کر باہر یہ پورا ایک جلوس ہوتا تھا ان کا بڑا۔ تو شروع سے ہی اکابر علماء دیوبند انہوں نے اس پاکستان کے بنانے کے لیے محنت کی، اور کانگریس کے جو بچے ہوتے تھے وہ اپنا جلوس نکالتے تھے، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہم ان کے جواب میں کہتے تھے کہ مسلم مسلم بھائی بھائی۔ تو وہ کہتے ہندوستان کو بٹنے نہیں دیں گے۔ ادھر معاملہ یہ تھا کہ ہندوستان بٹ کے رہے گا، ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو آہستہ آہستہ پروان چڑھایا، اور ایک وہ وقت آیا جس وقت
محمد علی جناح اس نے قیادت سنبھالی اور کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کو کافی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن پوری کامیابی حاصل کرنے کے لیے محمد علی جناح کو علماء کے تعاون کی ضرورت پڑی۔ تو اس وقت حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں محمد علی جناح گئے اور ان سے تعاون کی درخواست کی، تو حضرت نے فرمایا کہ ضرور کریں گے۔ تو اس کے بعد 2 یا 3 دفعہ علماء کرام کا وفد بھیجا، اور آخری وفد جو بھیجا اس کے اندر 5 علماء کرام کی تشکیل کی، جس میں علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب بانی دارالعلوم کراچی، اور مولوی شبیر علی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کے خاص خادم۔ یہ 5 افراد پر مشتمل محمد علی جناح کے گھر پر ان کی تشکیل ہوئی۔ انہوں نے 5 دن رہ کر وہاں پر ان کی ذہنی اسلامی تربیت فرمائی، اور وہاں پر نماز بھی سکھائی ان کو، اور اسلام کے ارکان کا تعارف کروایا۔ اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی اس کا تعاون کرو، اور تعاون میں علامہ شبیر احمد عثمانی کو فرمایا کہ سرحد کے علاقے کے اندر مسلم لیگ کی حمایت کی بڑی اشد ضرورت ہے، آپ صوبہ سرحد کے اندر دورہ کریں اور تمام دوسرا مسلم لیگ کے جلسوں کی کمپین کرتے ہوئے ان کی حمایت کا اعلان کریں، آپ کے شاگرد سرحد کے علاقے میں زیادہ ہیں۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی ان کے ذمے ان کی تشکیل فرمائی سلہٹ کے علاقے کے اندر۔ سلہٹ کا ریفرنڈم ہے، وہاں پر بھی مسلم لیگ کو کامیابی کی بڑی اہم ضرورت تھی، تو اس علاقے میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت فرمائی، سلہٹ، ڈھاکہ، یہ سارا ایریا۔ تو اس سلسلے میں علامہ شبیر احمد عثمانی عظیم خطیب تھے، انہوں نے ایک طوفانی دورہ کیا سرحد کا، وہاں بڑے بڑے ان کے جید علماء جنہوں نے دیوبند سے ان سے دورہ کیا اور بڑے فاضل تھے علماء اکرام، سب کو اکٹھا کر کے تو ایک پورے سرحد کے اندر ایک بہترین محنت فرمائی، جس کے نتیجے میں الحمدللہ سرحد کے ریفرنڈم میں محمد علی جناح کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔ اور اسی طریقے سے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سلہٹ کے علاقے میں خوب محنت فرمائی، تو سلہٹ کے ریفرنڈم کے اندر بھی محمد علی جناح کو خوب کامیابی ہوئی، مسلم لیگ کامیاب ہوئی۔ تو اس سلسلے میں محمد علی جناح بہت خوش تھا کہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ کردار ان 2 ہستیوں کا ہے، اور دونوں اپنے اپنے مقام پر شیخ الحدیث بھی تھے اور بڑے جید عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے۔ تو علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، یہ دونوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص متوسلین میں سے ہیں اور متعلقین میں سے ہیں، اور ان کی تربیت یافتہ تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت سے ہی انہوں نے محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت پاکستان میں محمد علی جناح کی ملاقات کے لیے ایک مہاراجہ محمود آباد کا رہنے والا وہ محمد علی جناح کی ملاقات کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ آپ پاکستان کو شیعہ اسٹیٹ بنا دیں۔ تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے ڈانٹ دیا کہ خبردار آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ تو مہاراجہ وہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا، اور پاکستان کو وطن بنانے کی دوبارہ اس سے جرأت بھی نہ ہوئی، لندن چلا گیا اور لندن میں ہی وفات پائی اس نے، ہمیشہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ گیا۔ محمد علی جناح نے کہا میں تو اس میں پاکستان کے اندر عمر لا لانا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا نظام چاہتا ہوں میں۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے فوراً اقدام کیا، اور شریف الدین پیرزادہ اس کو بلا کر فرمایا کہ علامہ شبلی نعمانی کی جو الفاروق کتاب ہے اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں فاروق اعظم کی سیرت ہے اور دوسرے حصے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی ترتیب ہے، تو دوسرے حصے کی اس کی دوسرا انگریزی میں ترجمہ کروا کر اس کو آپ نے مفت تقسیم کروایا، اور یہ اعلان کیا کہ میں پاکستان میں فاروق اعظم کا نظام لانا چاہتا ہوں۔ اس کے حوالے کے لیے ملاحظہ ہو سردار شوکت حیات خان کا بیان، روزنامہ جنگ کراچی، صفحہ نمبر 9، 20 اگست 1985 کی یہ کتاب تاریخ ہے۔ ہمارے استاد مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ
ان کے حوالے سے یہ ایک بات تریاق سقف صفدر بزبان تریاق اکبر بزبان صفدر اس کے صفحہ 259 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس پاکستان کو سنی سٹیٹ ہونے کا شرف حاصل ہے، شیعہ سٹیٹ نہیں ہے یہ۔ اور شیعہ سٹیٹ بنتا بھی کیسے کہ جب پاکستان کی پہلی پرچم کشائی کا موقع ہوا تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات نے علماء دیوبند کو عزت بخشی، اور محمد علی جناح کی نظر انتخاب وہ ان علماء دیوبند پر آئی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ علماء دیوبند نے خاص طور پہ تعاون کیا تھا اور مرکزی تعاون علماء دیوبند کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلی پرچم کشائی 14 اگست 1947 کی مغربی پاکستان کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کروائی گئی، اور دوسری پرچم کشائی ڈھاکہ کے اندر مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی گئی۔ ان سے دعا بھی کروائی گئی، تلاوت بھی ان کی کروائی گئی، اور ان سے پرچم کشائی کروائی گئی۔ افسوس تو یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے 70 سال ہو چکے ہیں، پاکستان کا میڈیا علماء اکرام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی عام شخص یا داڑھی منڈا شخص ہوتا پہلی پرچم کشائی کرنے والا تو ضرور اس کا نام برسر عام اس کو مشہور کیا جاتا اور اس کو میڈیا پر اس کو ظاہر کیا جاتا، لیکن چونکہ کہ عالم دین تھے، حافظ تھے، قاری تھے، اور مدرسے کے وہ تربیت یافتہ وہ لوگ تھے، اور انہوں نے پاکستان بنانے میں جیسا تعاون کیا، اس تعاون کے بدلے میں ان لوگوں نے ان کو ان کی عزت کی، اور ان سے پرچم کشائی کروا کے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان بنانے میں ایک تو عثمانی خاندان بنو امیہ کے حوالے سے کہ بنو امیہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں تو پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، گالیاں دینے کا شوق ہے۔ کوئی قبیلہ یہ ذہن میں رکھیں، من حیث القبیلہ وہ برا نہیں ہے، قبیلے کے افراد برے ہوتے ہیں، چند افراد اس میں ہوں، تو بنو امیہ میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے اہم حضرات پیدا فرمائے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ بنو امیہ میں سے ہیں، خاص طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، جنہیں اللہ کے نبی نے اپنی 2 محبوب بیٹیاں جن کی نکاح میں دیں، اور تیسری بڑی بیٹی سیدہ زینب وہ بھی بنو امیہ میں دی، ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں دی۔ بنو ہاشم کو اللہ کے نبی نے ایک بیٹی دی۔ تو اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ آپ نے بنو امیہ کو بڑی عزتیں بخشی ہیں۔ بنو امیہ کو گالیاں دینے والے کو شرم آنی چاہیے کہ بنو امیہ کی وجہ سے پاکستان نہیں، یہ تو اب بنا ہے، اسلام کو غلبہ جو ہوا اور اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے زیادہ، وہ بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کے مکمل ہونے پر 22 لاکھ مربع میل سے لے کر 44 لاکھ مربع میل تک جو اضافہ ہوا اور اشاعت اسلام ہوئی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد 44 لاکھ مربع میل سے لے کر 64 لاکھ 65 مربع میل تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، وہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو 22 لاکھ سے لے کر 64 لاکھ 65 مربع میل تک یہ خدمات اسلام کے اندر بنو امیہ کی ہیں۔ ایک یزید کی وجہ سے بنو امیہ کو گالیاں دینا یہ عقل اور دانائی نہیں ہے، شرم آنی چاہیے اس معاملے میں۔ ان حضرات کی قدر فرمائیں، اور اس اسلام کی عزت اور حرمت کے معاملے میں اس قبیلے کو بھی کبھی حیا کریں جس قبیلے کے اندر ایسی عظیم ہستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ دنیا میں دنیا داروں کو بڑا فخر ہے کہ جس سکندر اعظم فاتح دنیا، اس نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے ساتھ اس کا بھی زور توڑا اور اس کا ریکارڈ توڑوایا کہ 1,20,00,000 دنیا کا رقبہ تھا، تو اس کا نصف رقبے پر آدھی دنیا پر 60 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی آگے حکومت فرمائی، 64,65,000 مربع میل پر آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی فرمائی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے اندر بھی یہ دونوں عثمان غنی کے خاندان سے ہیں، تو بنو امیہ کے خاندان سے اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو شرف بخشا ہے، اس لیے اس کا بھی حیا کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی دین کے حوالے سے اس کو اللہ نے اعزاز بخشا اس ملک کو۔ تو یہاں 3 چیزیں سامنے رکھیں۔ ایک تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شکر نعمت
یہ پاکستان کا وجود اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کیا جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التحدث بالنعمت شکر و ترکہ کفر، کہ نعمت کو زبان سے بیان کرنا بھی یہ شکر کی ایک صورت ہے، اور بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے اعملوا آل داود شکرا، کہ عمل کرو تم اے داود کے گھر والوں بطور شکر کے، یعنی اللہ کے احکام بجا لاؤ عملی شکل کے اندر۔ یہ شکل کی اعلیٰ، یہ شکر کی اعلیٰ صورت ہے۔ تو اللہ نے پاکستان عطا فرمایا ہے، اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو اللہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، آزادی کے ساتھ اس پر عمل کر سکیں۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ یہاں آزادی کے ساتھ گانا گا سکیں، آزادی کے ساتھ رشوت لے سکیں، آزادی کے ساتھ سود کھا سکیں، اور بینکاری کا نظام سسٹم وہ سارا سود کے اوپر چلا سکیں۔ یہ معاملہ نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ مقصد تو وہاں ہندوستان کے اندر بھی لوگ پورا کر رہے تھے اپنا۔ تو مقصد یہ تھا کہ 5 اوقات نمازوں کی پابندی ہوگی، نماز کا نظام زندہ ہوگا، زکوٰۃ کا نظام زندہ ہوگا، دعوت و تبلیغ کا نظام زندہ ہوگا، جو قرآن پاک میں سورۃ الحج میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم اگر کسی کو زمین میں حکومت عطا فرماتے ہیں تو اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، نظام زکوٰۃ زندہ کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو شکر نعمت کے حوالے سے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جب وہ صبح کرے تو اسے 4 چیزوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو فرمایا کہ یوں کہنا چاہیے الحمدللہ الذی جعلنی من المؤمنین ولم یجعلنی ضالا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایمان والوں میں سے بنایا ہے اور مجھے گمراہ نہیں بنایا۔ دوسرا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے امت محمد میں سے بنایا ہے۔ تیسرا الحمدللہ الذی لم یجعل رزقی بید غیرہ، کہ اللہ کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرا رزق اپنے غیر کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اور چوتھی بات کہ الحمدللہ الذی ستر علی عیوبی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ تو بھائیو، تنبیہ الغافلین صفحہ 265 پر یہ ان کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے بندے سے 2 چیزوں کا قرآن پاک میں مطالبہ کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور تم ایمان لے آؤ۔ تو ایمان اور شکر نعمت یہ اللہ کی ذات کو بڑا محبوب ہے۔ اس حوالے سے ہی اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارا جائے کہ اللہ کی ذات کی اس نعمت کی ناشکری نہ ہو۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مقصد آزادی بھی اس میں آ گیا۔ تیسری بات پہلی پرچم کشائی، وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات نے علماء کرام سے کروا کے اس ملک کی تقدیر بدل دی، اور یہ نظریاتی ملک تھا اور اس کے 2 قومی نظریہ کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ قرآن پاک میں سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب العزت نے 2 قومی نظریہ کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو وجود بخشا، تم میں سے بعض لوگ کافر ہوئے اور تم میں سے بعض لوگ مومن۔ تو کافر الگ قوم ہے، مومن الگ قوم ہے، دونوں آپس میں بھائی نہیں ہیں۔ مومن بھائی ہیں، کافر اور مومن بھائی نہیں بن سکتے۔ تو یہ پاکستان مومن کی حیثیت سے، مومن قوم کی حیثیت سے اس کو وجود ملا ہے، لہذا اس کے اندر ایمان کی محنت ہونی چاہیے، نہ کہ کفر کی محنت ہو، نہ شرک کی محنت ہو، نہ دیگر کسی غلط نظریات کی محنت ہو۔ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں ان کے اوپر محنت کیا جائے، اور اس کے حوالے سے الحمدللہ دینی مدارس یہ مقصد پورا کر رہے ہیں، اور مساجد کی آبادی اس سے مقصد پورا ہو رہا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا جو کام گلی گلی، قریہ کوچہ میں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا اس وقت حواس باختہ ہے، کفر لرز رہا ہے دعوت و تبلیغ کے کام سے، کہ عیسائی قبائل مسلمان ہو رہے ہیں، یہودی پریشان ہیں، کفر پریشان ہے، مشرک پریشان ہے۔ تو
تو یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ نعمت پاکستان کو دے رکھی ہے، اور پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اندر قائد کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ دین کے حوالے سے سب سے زیادہ محنت کا مرکز اللہ رب العزت نے اس ملک کو بنایا ہے۔ اللہ اس ملک کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ اسے عادل حکمران نصیب فرمائے، جو یہاں نظام مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زندہ فرمائے، نظام خلافت راشدہ زندہ فرمائے۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے جو نظام دنیا میں اللہ نے زندہ کیا تھا، اس نظام کو اللہ وجود عطا فرمائے، اور دشمنان صحابہ کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں تو اللہ ان کو چن چن کے ان سے بدلے لے۔ اللہ رب العزت کی ذات دین کی بھی حفاظت کرے اور دین والوں کو بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔